علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا۔ صدق اللہ العظیم۔ مختصر حمد و ثناء و بعد بے شمار درود و سلام امام الانبیاء، امام الحرمین، امام الشرفین، ختم الرسل، شفیع المذنبین و رحمت للعالمین، امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی واسطے دعا ہے کہ اللہ تعالی میری اور تہاڈی طرفوں روزہ انور تے کروڑ ہاتھ درود دی برکھا برسائے۔ ناظرین محترم اور سامعات، جس طرح کے تہاڈے علم دے اندر ہے کہ ماہ محرم الحرام دا آج دوسرا خطبہ جمعۃ المبارک ہے، اور ماہ محرم الحرام دے اندر جناب بہت بڑیاں عظیم ہستیاں دی شہادت اور اس کے علاوہ اسلام دیاں بہت ساریاں فتوحات نے، اور اج دے خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر میں اللہ پاک دی عطا کردہ توفیق دے نال سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ دی شہادت دے حوالے نال میں تذکرہ کرنا چاہنا۔ جس طرح کے ہر سال اور ہر محرم الحرام دے اندر اہل بدعت اور بالخصوص اہل تشیع سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دی شہادت دا تذکرہ اور اس کے علاوہ انہاں دی انعام دیاں نظر و نیاز اور دیگر بدعات دے نال جناب اہل سنت دی شرکت یہ انتہائی افسوسناک بات ہے۔ آئیے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ
نام حسین ہے، لقب ابو عبداللہ ہے، اور اس علاوہ کنیت جیڑی ہے ابو عبداللہ ہے، اور لقب سید الشباب اہل الجنہ کے جنتی نوجوانہ دے سردار نے۔ اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دے دنیا دے آن تو پہلا ام فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی چاچی جان، انہاں نو خواب آئی ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دے جسم دا کچھ حصہ ام فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی گود دے اندر آ چکے ہے۔ اور اس خواب دی تعبیر ام فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دے پاس گئیاں، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اے ام فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ پاک بیٹے دے نال نواسن والا ہے، اللہ پاک نواسے دے نال نواسن والا ہے۔ اور اس خواب دی تعبیر 4 ہجری اور مدینہ دے اندر اس خواب دی تعبیر مکمل ہوئی کہ اللہ پاک دی توفیق دے نال سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے گھر پیدا ہوئے۔ ماں جی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے جنم دیتا، اور اس کے بعد نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تک اس بات نو پہنچایا گیا۔ آپ جناب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے گھر دے اندر تشریف لائے، اور جدو ماں جی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے قریب پہنچے، آپ نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حکم دیتا کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھا کے میری گود میں ڈالیے۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھا کے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی گود مبارک دے اندر رکھیا۔ آپ نے بڑے غور دے نال سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا چہرہ مبارک تکیا، اور تکن تو بعد سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا اس کا نام کی رکھے ہے؟ فرمایا اس کا نام میں حرب رکھے ہے کہ بڑا جنگجو اور بڑا بہادر۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی اس کا نام تو نہیں رکھنا اور اس کا نام حرب بھی نہیں رکھنا۔ آپ نے فرمایا سمیتموہ حسینہ، اے علی اس کا نام ہے حسین رکھ رہے ہیں۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اللہ دے پیغمبر جی جس طرح تہاڈا حکم ہے آپ نے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا نام رکھیا۔ اور اس کے بعد نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نو ایک دن خواب آئیے کہ آپ دیکھ رہے نے کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو درائے فرات دے کنارے جناب نینوا مکان دے اوپر جناب انہوں نے شہید کیتا گیا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے، آپ دی آنکھاں دے اندر آنسو مبارک نے، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا گیا اللہ دے پیغمبر جی آپ بہت پریشان جے، آپ دی آنکھاں دے اندر آنسو نے۔ فرمایا کہ میں نینوا مکان دے اوپر سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شہادت نو میں دیکھے ہے، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی فرمائی کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کیتا جائے گا۔ آئیے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شہادت اور اہل اسلام واسطے پیغامات اور اہل بدعت دا میں رد کرنا چاہنا۔ آئیے اللہ پاک نے قرآن پاک دے اندر فرمایا ہے، فرمایا فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب مدینے اندر زندگی گزار رہے نے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دنیا چھوڑ گئے نے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی اندر نماز پڑھی ہے، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھائی ہے، نماز پڑھا کے باہر نکلے سیدنا جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ
نو اٹھایا ہے، اٹھا کے اپنے کندھے تے بٹھایا، آپ نے بوسا دیتا ہے، فرمایا اے علی سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا چہرہ مبارک ہے، انہاں دا خلیہ مبارک ہے، پوری کائنات دے امام جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے نال مل رہا ہے، آپ دی مکمل مشابہت ہے۔ سیدنا جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیار کر رہے ہیں، صحابہ اکرام پیار کر رہے ہیں، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نال پیار کر رہے ہیں، محبت کر رہے ہیں، عقیدت کر رہے ہیں۔ آئیے میں جناب بیان کرنا چاہنا ہے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شہادت ہے اور اہل اسلام واسطے پیغامات ہیں۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دی خلافت جاری و ساری ہے، جناب انہاں دی خلافت دے اندر ہی سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب خطوط آنا شروع ہو گئے نے، جناب 60 ہجری ہے، سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفے والے خط لکھ رہے ہیں کہ اے حسین جی کوفے آئیے، اسی تواڈے ہاتھ تے بیعت کرنا چاہنے ہیں۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی جواب نہیں یہ دے رہے، آخر کار سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب دنیا اتھو جہاں رہنے ہیں، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بعد انہاں دا بیٹا یزید جڑا امیر المومنین بنیا ہے، انہیں جناب پیغامات بھیجنے شروع کر دیتے ہیں۔ انہیں کیا جناب اس طرح کرو کہ سیدنا زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرو بیعت لو، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرو میری بیعت لو، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملو میری بیعت لو، سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میری بیعت لو ہے۔ اگر انہاں شخصیات نے بیعت نہ کی تھی تے میری حکومت نہیں یہ چل سکتی، میں جناب امیر المومنین نہیں رہ سکتا ہے۔ انہاں نے جناب مدینے دے اندر پیغام بھیجا ہے، اس وقت مدینے دے جناب جڑے گورنر نے مروان بن حکم نے جناب مروان بن حکم نو پیغام پہنچ چکے ہے۔ مروان بن حکم جڑا ہے جناب سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جاندا ہے، جہاں کے جناب میرے جناب یزید دے بارے پیغامات دیندا ہے کہ یزید وقت دا خلیفہ بن چکے ہیں، تواڈی بیعت چاہندا ہے، تسی او دے ہاتھ تے جناب بیعت کرو، او دے واسطے مینوں بیعت دیو۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ اے مروان میں بیعت اس طرح نہیں جے کراں گا، میں بیعت اس طرح چھپ کے میں بیعت نہیں کرنا چاہندا، ہاں ایک ذریعہ بناؤ، ایک نظام بناؤ کہ پورے مدینے دی عوام نو اکٹھا کیتا جائے، اکٹھا کرن تو بعد میں اعلان کراں گا کہ یزید امیر المومنین نے ہاتھ تے بیعت کرنی ہے یا نہیں کرنی، کی معاملات بنانے نے۔ جناب مروان بن حکم سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی یہ بات سن کے چلا گیا ہے، جدو یہ بات سن کے چلا گیا تے جناب سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ دن انتظار کیتا ہے کہ مروان واپس آئے گا، لیکن مروان واپس نہ آیا تے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بھائی محمد بن حنفیہ نال مشورہ کیتا ہے کہ کی کیتا جائے۔ جناب محمد بن حنفیہ نے مشورہ دیتا ہے حسین مدینہ چھڑ کے تسی مکے دے اندر چلے جاؤ، جدو مکے اندر چلے جاؤ گے سیدنا زبیر بھی مکے دے اندر نے، دیگر صحابہ بھی مکے دے اندر نے، اوتھے کوئی خون ریزی نہیں ہوئے گی، یزید دی چڑھائی نہیں ہوئے گی، تسی مکے دے اندر چلے جاؤ۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ چھڑیا، مکے دے اندر آ گئے، مکے دے اندر آ کے آپ نے پڑھاؤ کس جگہ اتے کیتا ہے جتھے جناب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نو شیب ابی طالب دے اندر بند کیتا گیا ہے، صحابہ اکرام نو بند کیتا گیا ہے۔ آپ نے جناب ایتھے اپنا پڑھاؤ ڈالیا، پڑھاؤ ڈالن تو بعد جناب جس طرح لوگاں نو پتہ چل رہا ہے کہ جناب اہل بیت دا چشم و چراغ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دا نواسا مکے اندر تشریف لے آیا ہے، لوگ جناب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت لے کے، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی محبت لے کے، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی محبت لے کے، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی محبت لے کے لوگ حسین دی طرف پلٹ رہے نے، آپ دے نال جناب مل رہے نے، جناب ملاقات کر رہے نے، محبت دا اظہار کر رہے نے۔ جناب اس درمیان دے اندر کوفے دے اندروں خط در خط آ
جا رہے ہیں جناب، پیغام در پیغام آ رہے ہیں جناب۔ تقریباً 2 روایات نے، ایک روایت دے اندر ہے کہ 12,000 خط کوفے دے اندر آیا ہے، ایک روایت دے اندر 18,000 کوفے دے اندر خط آیا ہے۔ کوفی آخرکار چاہتے کی سن پیغامات بھیجن دا مقصد کی سی کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نال محبت عقیدت ہے، کیا انہوں نے اپنا خلیفہ مننا چاہتے ہیں؟ ایسی کوئی بات نہیں۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلان دا مقصد ہے کہ جنگ جمل اور جنگ صفین جس نظام دے ہوتے جناب لڑی گئی ہے، دوبارہ یہی نظام بنانا چاہتے ہیں کہ مسلمانہ دے نال جنگ کرن اور قتل عام ہوئے، یہ سازش کرنا چاہتے ہیں جناب۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خط در خط آ رہے ہیں کہ جناب اسی تواڈے نال بڑی محبت کرنے والے، عقیدت کرنے والے ہیں۔ کوفی لایوفیاں دے پیغامات پہنچ دے رہے ہیں۔ آخر کار سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جناب صحابہ نال مشورہ کرن تو بغیر، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نال مشورہ کرن تو بغیر، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں نال مشورہ کرن تو بغیر اپنے چاچا زاد بھائی مسلم بن عقیل نو جناب کوفے دے اندر بھیجا ہے۔ کوفے اندر جاؤ اور کوفے اندر جا کے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا حالات دا جائزہ لیجئے، میرے واسطے لوگاں دے نال بیعت کیجئے۔ سیدنا جناب مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب مکہ جناب کوفے دے اندر چلے جاندے نے۔ مسلم بن عقیل جدوں مکہ جناب کوفے دے اندر پہنچ دے نے، کوفے اندر پہنچن تو بعد آپ اعلان کر دے نے کہ میں اہل بیت دا چشم و چراغ، میرا نام مسلم بن عقیل ہے، میرا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دے خاندان نال تعلق ہے۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ مسلم بن عقیل نے جدو اعلان کیتا ہے، کوفے والے جناب مسلم بن عقیل دے نال جناب ہتھے بیعت کرنا شروع ہو گئے ہیں۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نال جناب بیعت کر رہے ہیں، بیعت کرتے جا رہے ہیں۔ ادھروں یزید نو پتہ چلے ہے یزید دے نال لوگ محبت کر دے نے، محبت دا اعلان کر دے نے، کوئی محبت نہیں، کوئی یزید دے نال پیار نہیں، کوئی عقیدت نہیں۔ یزید گناہگار اس معاملے دے اندر، یزید ملوث ہے اس معاملے دے اندر، کوئی محبت نہیں، کوئی عقیدت نہیں۔ ساڈی محبت ہے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نال، ساڈی محبت ہے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نال، ساڈی عقیدت ہے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نال، ساڈی الفت ہے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نال، ساڈا پیار ہے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نال۔ کوئی یزید دے نال محبت دا دعویٰ نہیں، کوئی عقیدت نہیں، کوئی شفقت نہیں، بلا ملوث ہے یزید اس معاملے دے اور شہادت دے اندر ملوث ہے، اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے جناب شہید کرن دے اندر اے ملوث ہے، اے وقت دا لعنتی انسان ہے۔ آئیے جناب سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بھائی چاچا صاحب بھائی مسلم بن عقیل کوفے اندر بیعت کر رہے ہیں۔ جو یزید نو اس بات دا پتہ چلے ہے تے جناب یزید نے میرے جناب عبید اللہ بن زیاد رو جناب کوفے دا مقرر جناب کوفے دا گورنر بنا کے بھیجے ہیں۔ جناب عبید اللہ بن زیاد جڑا ہے جناب انہیں ایک گھوڑی لئی ہے، سوار ہویا ہے، اور سوار ہون تو بعد اپنے چہرے دے اوپر جناب مناسا کر کے جناب کوفے دی طرف روانہ ہو چکے آئے ہیں۔ جنہوں کوفے اندر داخل ہو گیا تیندروں سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا لوگ انتظار کر رہے ہیں۔ کوفیاں نے جدو ایک شاہ سوار نو ویکھیا سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی محبت دے جناب دعوے کرن لگے، نعرے مارن لگے ہے جھوٹے سن، لعنتی انسان سن، کوئی محبت دے کوئی عقیدت نہیں، دنیا نو وکھان واسطے اور جنگ جمل اور جنگ صفین دا سین بنان واسطے، مسلمانہ دا قتل عام کرنے واسطے کوئی محبت نہیں، لیکن جھوٹی محبت دے دعوے لان اور نعرے لگان لگ گئے۔ جناب عبید اللہ بن زیاد جڑا ہے کوفے دی مرکزی مسجد ہے جناب علی المرتضیٰ دے اندر پہنچے ہیں۔ پہنچن تو بعد انہیں جناب اپنا ممبر لگایا، ممبر دے اتے سوار ہوئے ہیں۔ سوار ہون تو بعد کوفے والے جناب سارے جمانے ہیں۔ عبید اللہ بن زیاد نے اپنا کپڑا چہرے تو ہٹایا ہے۔ کوفیاں نے ویکھیا اے تے عبید
عبیداللہ بن زیاد کہن لگے ہن تے خیر نہیں معاملہ خراب ہو جائے گا ہے اینو پتہ چل گیا کہ اسی نعرے مارے نے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی محبت دے اور عقیدت دے اور پیار دے انہیں سانو نہیں جے چھڑنا عبیداللہ بن زیاد کہن لگا گل سن لو میں تانوں دیکھ چکے ہاں تسی نعرے لگا چکے جے تسی محبت دا اظہار کر چکے جے لیکن میرا ایک اعلان سن لو جڑا حسین نال چلے گا عبیداللہ بن زیاد انہوں قتل کر دے گا جڑا عبیداللہ بن زیاد نال چلے گا میں انہوں نامات بھی دیاں گا اپنا قربت بھی دیاں گا اپنا جناب اپنے نال بھی انہوں میں سوار کراں گا کوفے دے بڑے بڑے جڑے لوگ نے اسے وقت جناب چھڑ چکے نے جناب مسلم بن عقیل دے نال ادھروں بیعت لوگ کر رہے نے بیعت کرتے جا رہے نے مسلم بن عقیل دے نال 18,000 کوفیاں بیعت کی تھی ہے ادھروں جناب عبیداللہ بن زیاد نے بھی اعلان کر چھڑیا ہے جدو اعلان کر چھڑیا تے مسلم بن عقیل دے حوالے دے نال عبیداللہ بن زیاد نے بات کی تھی ہے کہ مسلم بن عقیل جناب ایتھے کوفے دے اندر ہے لہذا انہوں گرفتار کیتا جائے او دی معلومات دیتی جائے جناب عبیداللہ بن زیاد نے جدو اعلان کیتا ہے تے جناب مسلم بن عقیل جڑے نے جناب عروہ بن ہانی دے گھر چلے گئے آپ نے انہاں دے گھر دے اندر پناہ لئی ہے لیکن کوفی آ رہے نے جناب بیعت کرتے جا رہے نے جناب عبیداللہ بن زیاد پورے کوفے اندر تلاش کر رہے اپنی فوج لگائی ہے لیکن مسلم بن عقیل نہیں مل رہے انہیں کیا ہونے انج کریے شام دے اندروں انہیں جناب بندے مگائے جاسوس مگائے شام دے اندروں مگا کے انہیں دی تربیت کی تھی کہ تسی دعویٰ کرو کہ ساڑی سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نال بڑی محبت ہے بڑی عقیدت ہے اسی تحفے تحائف لے کے آئے ہیں اے بس منظر جناب مختلف بیان کیتا جا رہے ہیں مختلف معاملات نے لیکن مسلم بن عقیل دے حوالے نال جاسوس جناب شام دے اندروں پہنچائے تربیت کی تھی گئی ہے تے تربیت کرن تو بعد سب تو پہلا جاسوسی والے بندے نے کم کی کیتا ہے انہیں کیا یہ سب تو پہلا پتا چل سکتا ہے تے مسجد دے اندروں چل سکتا ہے کہ مسجد دے اندر رنگ رنگ دا بندہ پہنچدا ہے ڈنگ ڈنگ دا بندہ پہنچدا ہے لہذا مسجد دے اندر میں اعلان کراں گا محبت دا عقیدت دا اعلان کراں گا مسجد دے اندروں پتا چلے گا کہ مسلم بن عقیل کتھے ہوئے جناب ایک شامی بندہ نماز پڑھی ہے نماز پڑھن تو بعد ایک بندے نو کہن لگا ہے کہ میری اہل بیت نال بڑی محبت ہے بڑی عقیدت ہے میں حسین نال بڑا پیار کر رہا ہوں میں 3,000 دینار بھی اپنے نال لے کے آیا میں تحفہ دینا چاہنا اور میں بیعت بھی کرنا چاہنا کہ میری بیعت ہو جائے جناب اہل بیت دے نال میری محبت ہو جائے اہل بیت دے نال میری عقیدت ہو جائے اہل بیت دے نال اے نمازی بندہ اینو کی پتہ ہوئے جاسوس ہے انہیں کہا اچھا اے گل ہے چل میں تینوں ملانا انہیں جناب شامی جاسوس نو لے کے نال عروہ بن ہانی دے گھر پہنچ گئے عروہ بن ہانی دے گھر پہنچے انہیں بیعت کی تھی 3,000 دینار بھی جناب تحفہ پیش کیتا ہے حسین دے نام دی بیعت کر لئی ہے جناب صبح تو رکھ کے شام تک بیٹھتا ہے مسلم بن عقیل دے نال محبت دیاں باتاں کر جائے عقیدت دیاں باتاں کر جائے جدو شام ہوندی ہے شام نو عبیداللہ بن زیاد دے کولوں پہنچ جاندا ہے تے پہنچ کے جناب ساری گل بات سناندا ہے جناب ساری گل بات سناون تو بعد دسدا ہے انج انج دا معاملہ بن چکیا ہے جناب مسلم بن عقیل دے نال اننے لوکاں نے بیعت کر لئی ہے جناب جدو ساریاں رپورٹاں پہنچدیاں نے وقت گزردا جا رہا ہے ایک دن عبیداللہ بن زیاد نے عروہ بن ہانی نو بلا لیا ہے عروہ بن ہانی نو اپنی عدالت اندر بلا کے پوچھیا کہ مسلم بن عقیل کتھے ہوئے عروہ بن ہانی کہندے میں نہیں جاندا مینوں کسی چیز دا پتہ نہیں مسلم بن عقیل کتھے ہوئے کی معاملات نے تے اینے جناب عبیداللہ بن زیاد نے شامی نو لیا کے اس جناب عروہ بن ہانی دے سامنے کھڑا کر چھڑیا انہیں کیا آپ بندہ صبح تے رکھ کے شام تک نہیں بیندا تیرے گھر دے اندر نہیں گفتگو کردا ایسے معاملات نہیں بناندا عروہ بن ہانی جلا جواب ہو چکے نے کیونکہ وہ دیکھ چکے نے کہ جناب اے اوپروں بڑا خوبصورت ہے دلوں بڑا گندا ہے اوپروں بڑا اچھا ہے دل دا بڑا گندا ہے منافق انسان ہے عروہ بن ہانی نے جناب آکھیا عبیداللہ بن زیاد نو آکھیا کہ مسلم بن عقیل میرے گھر دے اندر ہے جناب مسلم بن عقیل نو گرفتاری کرن دیاں تیاریاں کر رہے ہیں ادھروں ایک بندے نے جناب کے جا کے مسلم بن عقیل نو دس چھڑیا ہے کہ جناب ادھروں ایک بندہ گیا تے جا کے وہ کہن لگا ہے عروہ بن ہانی دے گھر دے اندر رپورٹ دیتی کہ عبیداللہ بن زیاد جڑا ہے جناب عروہ بن ہانی دے گھروں مسلم بن عقیل نو گرفتار کرن واسطے جا
آ رہا ہے انہیں جناب مسلم بن عقیل نو گرفتار کیتا ہے لیکن کوفیاں دیاں چالاں بڑیاں مختلف نے کدی عبید اللہ بن زیاد دے نال کدی مسلم بن عقیل دے نال جناب چکر دے رہے نے چکر دندیا دندیا جناب گرفتار کر لیا اپنی عدالت دے اندر لے آندا جدو اپنی عدالت دے اندر لے آندا تے پچھو جناب ایک بندے نے بات کر چھڑی ہے کہ عبید اللہ بن زیاد نے مسلم بن عقیل نو جناب شہید کر چھڑیا ہے ہجے شہید نہیں کیتا اعلان کرن دا مقصد کی ہے کہ مسلم بن عقیل دے نال جڑے بیعت کرنے والے نے عبید اللہ بن زیاد دے نال ٹکراؤ کرن گے مسلمان آپس میں ایک دوسرے دا قتل کرن گے لیکن کوفی لا یوفی کیسی ہیں انہاں دیاں چالاں نے لیکن جدو اعلان کرن تو بعد جناب مسلم بن عقیل دے حوالے نال رپورٹ دیتی گئی جنہاں بیعت کیتی کہ مسلم بن عقیل نو شہید کر دیتا گیا ہے جناب 18,000 جڑے نام نے ہاتھ بیعت کرنے والے نے اے جناب عبید اللہ دے کول پہنچے جدو عبید اللہ دے کول پہنچے ہیں عبید اللہ نے جناب معاشرے دے وڈے وڈے بندے چن لے چن کے جناب انہوں نے کٹھیاں کر لیا کہنے لگا نام کنام بھی ملے گا ہے ہر چیز تانوں ملے گی پریشان نہیں جے ہونا ہے میں جناب تہاڈے اوتے شفقت دا ہاتھ بھی رکھاں گا ہے اے دیکھیے قوم دے وڈے وڈے چودھری جڑے نے عبید اللہ بن زیاد نے اپنے کول بٹھائے نے بٹھا کے آکھیا کہ جڑا محاصرہ کرنے والے لوگ نے انہاں دے حوالے دے نال کوئی جناب بات کیتی جائے کہنے لگے ایک ایک چودھری جناب چھت اتے چڑھے چبارے اتے چڑھے اعلان کرے کہ میری گل بات ہوگی عبید اللہ بن زیاد دے نال جناب میں فلاں قبیلے دا جڑے اس قبیلے دے نال تعلق رکھن والے او پیچھے ہٹ جاؤ اس طرح جناب بڑیاں نے اٹھ کے اعلان کیتا میں قربان جاواں تاریخ اسلام پڑھیے اسلام نو روج دتا ہے تے وڈیاں اسلام نو ذلیل کیتا ہے تے وڈیاں اسلام نو جناب ذلیل کیتا تے سرمایہ داراں تے طاقتوراں نے ذلیل کیتا ہے لیکن اعلان کرن تو بعد لوگ جڑے 18,000 دی تعداد اندر بیعت کرنے والے سارے پیچھے ہٹ گئے مسلم بن عقیل نو آکھیا کہ ہن جناب تینوں میں جناب قتل کراں گا تینوں شہید کراں گا چھڈنا میں تینوں نہیں مسلم بن عقیل کہنے لگے اچھا گل انج کہ جناب ایک بندے دے نال مینوں ملا دے وہ میری شہادت دی کوئی گل نہیں تاکہ انہوں میں پیغام مات دے دیواں کہ سیدنا حسین نو پیغام پہنچا دے کہ کوفے نہیں جے ورنہ کوفی لا یوفی انہاں دی کوئی وفا نہیں جے میری شہادت دی خیر ہے لیکن میں حسین نو بچانا چاہنا ہے جناب عبید اللہ بن زیاد نے اجازت دیتی ہے انہوں نے کوفی نو پیغام دیتا ہے پیغام دے کے پیچ چھڑیا مسلم بن عقیل نو جناب شام دی فوج نے دے کوفے دی فوج نے گرفتار کرن تو بعد جناب اوپرلی منزل اتے جا کے شہید کیتا شہید کر کے جناب سر مبارک زمین اتے چھٹیا ہے جو سر مبارک زمین اتے چھٹیا تے کوفی لا یوفی سارے دے سارے عبید اللہ بن زیاد دے نال مل گئے نے ادھروں بندے نے پیغام پہنچایا سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغام پہنچیا ہے اے سیدنا حسین جی تہاڈا پائی مسلم بن عقیل نو عبید اللہ بن زیاد نے شہید کر چھڈیا ہے کوفی لا یوفی سارے پھر چکے نے تہاڈے نال جڑیاں محبتاں دے دعوے کرن والے اج تلواراں لے کے کھڑے نے بہتر اے وے کہ تسی مکے ٹر جاؤ ادھروں جناب سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدوں مکیوں نکلن لگے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہن لگے اے سیدنا حسین جی مینوں پتا ہوئے کہ میں تہاڈی سواری اگے لمحہ پہ جاواں تے تسی رک جاؤ گے میں تہاڈی سواری اگے لمحہ پہ جاواں اے سیدنا حسین جی ایک بات یاد رکھیا جی کوفی لا یوفی نے انہوں نے تہاڈے والد نو شہید کیتا ہے انہوں نے بڑیاں بڑیاں ہستیاں نو شہید کیتا ہے کوفہ فتنے دا جناب گاڑے کوفہ فتنہ اے حسین جی رک جائیے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ نو کہنے لگے میں ساری معلومات لے لئی ہے خط میں نو پہنچ آئے نے کہ حالات ٹھیک نے لوگاں نے بیعت کر لئی ہے لیکن جدو اگے پہنچے جدو پتہ چلیا کہ محبتاں کرنے والے پیار کرنے والے عقیدت رکھنے والے تلواراں کٹ کے کھلوتے نے سب تو بڑے دکھ دی بات اے ہوندی ہے کہ انسان نال پیار کرنے والا محبت کرنے والا عقیدت رکھنے والا جدو مخالف کھڑا ہو جائے جدو مخالفت دے اتر آئے انسان نو بڑا دکھ ہوندا ہے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ نو کہن لگے جناب 72 بندے نے مسلم بن عقیل دے دوسرے بھائی بھی نے معصورات بھی نال نے خاندان نال نے بیٹے نال نے بیٹیاں نال نے بیویاں نال نے آپ نے آکھیا کہ اس طرح کریے کہ مکے واپس چلے جائیے مسلم بن عقیل دے بھائی کہن لگے واپس نہیں جانا مسلم بن عقیل دا بدلہ لے کے اے سیدنا حسین جی پھر جانا ہے تے جناب اس طرح دی
جڑیاں باتاں کیتیاں سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ نو کہن لگے جویں پھر تہاڈا فیصلہ ہے حسین بھی تہاڈے نال ہے حسین چھڈ کے نہیں جا سکدا سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ نو کہن لگے ٹھیک ہے مسلم بن عقیل دا بدلہ لیا جائے گا مسلم بن عقیل دے پائی کہن لگے حسین گل سنو انہاں دے نال لڑائی کرنی ہے بچ گئے تے کٹھے بچاں گے شہید ہوئے تے کٹھے شہید ہوواں گے اگا پیچھا نہیں جے کرنا ہے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کے چل پے نے جناب کوفے دی طرف جا رہے نے تے کوفے پہنچن تو پہلا ہے جناب عمر بن سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول نے انہاں دا بیٹا فوج لے کے کوفے تو فار کھلوتا ہے جو سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے جناب عمر بن سعد نو ملے عمر بن سعد نو آکھیا کہ جناب اس طرح دی گل بات ہے میں مسلم بن عقیل دا بدلہ لے آ جائے گا کوفے اندر داخل ہویا جائے گا عمر بن سعد کہنے لگا سیدنا حسین جی میرے واسطے تواڈے واسطے دو پیغامات نے ایک پیغامات اے وے کہ یزید واسطے میرے ہاتھ تے بیعت کر لو دوسرا پیغام اے وے کہ اگر تسی بیعت نہیں کرو گے تے جدھر بھی جاؤ گے تے سعد بن عمر تہاڈا ساتھ نہیں چھڑے گا تہاڈے نال رہے گا کسے قسم دی کوئی تانوں حرکت کرن دی کوئی اجازت نہیں ہے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے یزید واسطے بیعت نہیں یہ ہو سکتی یزید گناہگار ہے یزید فاسق ہے یزید واسطے میں بیعت نہیں کر سکتا ہے عمر بن سعد کہنے لگے جی اگر بیعت نہیں کرو گے تو پھر میں تواڈے نال اپنی فوج نو لے کے چلاں گا سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجے کوفے نہیں پہنچے کوفے تو پہلے ہی رخ کر لے آپ نے جناب دمشق دا تاکہ یزید دے نال ڈائریکٹ ملاقات ہو جائے ڈائریکٹ گل بات ہو جائے تاکہ اس معاملات نو نجٹھیا جائے اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ نو اس بات نو جان دے نے کہ جناب اے جنگ جمل اور سفین والا سین بن چکے ہیں مسلمانہ دا ٹکراؤ کرانا چاہتے ہیں مسلمانہ دا جنگ لوانا چاہتے ہیں سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ نو بڑی حکمت والے بندے بڑے دنا بندے اور بہت ذہین بندے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ نو نکلے جو نکلیا نینوا مقام تے پہنچے واقع کربلا میدان کربلا دے اندر پہنچے نے تے جناب اوتھے حرب بن یزید حرب بیٹا یزید دا ایدی فوج نے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ نو گھیرا ڈال لیا کیا ایتھے پڑاؤ ڈالو ایتھے بریک لگاؤ ایتھے بریک لگائی گئی بریک لگان تو بعد ہن مطالبات چل رہے نے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ نو کہنے لگے انج کرو کہ مینوں ڈائریکٹ یزید دے کولو جان دیو مینوں اپنے معاملات حل کر لین دیو اگر اے نہیں تے مینوں کسے سرحد دے اتے کفار دے نال جہاد کرن دیو قتال کرن دیو میں جہاد کروں گا قتال کروں گا میں شہید ہو جاؤں گا تیسری بات ہے یا مینوں ایتھوں واپس جان دیو تے حرب بن یزید دی فوج یزیدی دا جڑا بیٹا فوج لے کے آیا کہنے لگا ہجے کوئی بات نہیں ہو سکتی میرے والد دا کوئی پیغام نہیں پہنچیا کوئی حکم نہیں پہنچیا ایسا کوئی معاملات نہیں بن سکتا آخرکار دن گزردیاں ان عمر بن سعد نے جناب مشورہ دیتا عبید اللہ بن زیاد دا مشورہ آیا کہ پڑاؤ انہاں دا ایتھے ہی رہن دیو درائے فرات دے اوتے انہاں دا پانی بند کر دیو اے تے پانی بھی پیندے نے نہاندے بھی نے معاملات ٹھیک چل رہے نے انہاں دے پانی نو روکیا جائے تاکہ انہاں نوں مشقت اور تکلیف دے اندر ڈالیا جائے میں کہنا کہ اج میں سوال کرنا کہندے یزید اس معاملے اندر نہیں یزید دا بیٹا فوج لے کے پہنچے ہے تسی کہندے یزید گناہگار نہیں یزید گناہگار ہے یزید اپنی حکومت بچان واسطے ایسے معاملات کر رہے ہیں لیکن کوفیاں دی چال بھی بہت بڑی ہے یزید نو کوئی اور بات ہے حسین نو کوئی اور بات ہے معاملات خراب کیتے جا رہے ہیں آئیے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جدو یہ بات کی تھی اس بات کرن تو بعد حرب بن یزید دا جڑا بیٹا اے دے نال جڑی فوج دے وچ جناب شامی لوگ اے دے اندر کوفی جناب شامل ہیں کوفے دے بہت سارے سپاہی شامل ہیں اتنوں جناب سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کو جناب قافلے دے نال بھی کچھ کوفی شامل ہو چکے نے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی کیتا بورے کھولے خطاں والے کھول کے کہنے لگے گل سنو کوفے دا وڈا سردار ہے او دا بھی خط میرے کولو پہنچے ہے فلانا بڑا سردار ہے او دا بھی خط میرے کولو پہنچے ہے فلانا بڑا سردار ہے اون دا بھی خط میرے کولو پہنچے ہے جو سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط کھول کے لینا لگا کے جناب دسنا شروع کر دیتا نا کوفیاں نو پھر بہت زیادہ غصہ آیا کہ نام ہی نیٹ بندے کر
چھڑے نے ساڈے وڈیاں دا نام لے چھڑیا سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفی جناب سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے حملہ کرنا شروع کر چھڑیا ہے ادھر حرب دے نال جڑی فوج ہے جڑے کوفی سپاہی نے انہاں بھی حملہ کرنا شروع کر چھڑیا ہے جناب حملہ در حملہ ہوندا گیا سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بیٹے ہیں جناب علی اکبر نکلے علی اصغر نکلے جناب اس طرح مقابلہ کردیاں جناب شامی فوج نو کوفے دی فوج دے جناب صفائی کرائی جا رہے ہیں ایک شامی اٹھیا کہنے لگا اے اہل بیت دے اندروں نے انہاں نال انج مقابلہ نہیں ہو سکتا اے بہادر بھی نے بزدل بھی نہیں اے لڑائی اتے اتر آئے نے انہاں دا اگر مقابلہ کرنا ہے تو یکدم حملہ کرنا ہوئے گا کلیاں لڑ کے اسی حسین نو نہیں سٹ سکتے کلیاں لڑ کے حسین نو شہید نہیں کر سکتے کلیاں لڑ کے حسین دی کانڈ اسی زمین نال نہیں لگا سکتے مل کے حملہ کرنا ہوئے گا انہاں جناب سارے مل کے حملہ کیتا سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بیٹیاں نو شہید کیتا ہے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بیٹیاں نو شہید کرن تو بعد جناب مسلم بن عقیل دے پائیاں نو شہید کیتا ہے اس طرح شہید کرتے جا رہے ہیں آخر کار سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب 61 ہجری 10 محرم الحرام دا دن ہے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچے ہیں آپ مقابلے دے اندر آئے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے اوپر وار کر کے آپ نو جناب شہید کر دیتا گیا ہے لیکن شہادت تو پہلا سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک جناب خطبہ دیتا خطبہ دین تو بعد آکھیا کہ جڑے میرے نال ہو اگر جانا چاہتے دے چلے جاؤ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے ساتھ دین والے کہنے لگے حسین جانا کدھر ہے اگر موت آ گئی تے قبر اندر بھی کٹھے آ جانا اگر غازی بنے تے پھر واپس بھی کٹھے آ جانا ایک کام ساڈے کولوں نہیں ہو سکتا ایک کام کوفی لا یوفی کر سکتے ہیں حسین اسی تیرا ساتھ نہیں چھڑ سکتے آپ نے جو شہید کیتا آپ نے وصیت کی تھی اپنی بہن سکینہ نو اپنی بیٹی زینب نو کہ میری شہادت تو بعد جناب رونا نہیں میری شہادت تو بعد وین ویلا نہیں کرنا اسبر صبر دی تلقین کی تھی اے جے پس منظر جناب واقعی کربلا دا کہ کتنی بڑی مصیبت ہے عورت واسطے صبر کرنا انتہائی مشکل ہوتا ہے لیکن سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وصیت کی تھی اور سیدہ زینب اور سیدہ سکینہ انہاں دے اکھاں دے اندر آنسو ضرور آئے نے لیکن آواز کوئی نہ آئی کوفیاں شہید کر چھڑیا جو شہید کرن تو بعد موصورات نو لے کے اور انہاں دے نال علی زین العابدین نے رحمت اللہ علیہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بیٹے نے جناب ایک بیمار نے بیماری نے اتنا بیمار کر چھڑیا کہ آواز بھی بلند نہیں کر سکتے جناب ایک کلے بچے نے اس قافلے دے اندروں جناب شہید کرن تو بعد مسورات نو لے کے زین العابدین نو لے کے جدو کوفے دی طرف پلٹے نے جناب جدو کوفے دی طرف پلٹے نے جدو کوفے دے اندر داخل ہوئے نے اہل تشہید دیاں کتاباں بھی بیان کر دیاں نے اہل تشہید عالم جواد نقبی بھی اس بیعت نو بیان کر دے کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کرنے والے اہل تشہید نے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کرنے والے کوفے والے نے کوفی لا یوفی نے دلائل بڑے بے شمار نے لیکن ٹائم بڑا مختصر ہے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے گھر والے بیویاں اور بیٹیاں اور بیٹا جو کوفے دے اندر داخل ہوئے نے تے کوفیاں کو پھر کی کام کیتا ہے جناب انہاں دیاں عورتاں بازار اندر آئیاں انہاں دے مرد بازار دے اندر آئے انہاں نے رونا اور پٹنا شروع کر دیتا ہے سیدنا زین العابدین علی زین العابدین دے نام تو مشہور نے اور انہاں دا نام سجاد بھی رکھے اہل تشیع نے جنہاں نو اے سجاد ماندے نے وہ کہن لگے نے جے اے جناب اے رون دے پٹن والے نے شہادت اتے اے بہن ویلا کرنے والے نے تے پھر ساڈے باپ نو شہید کرنے والا کون ہے اس بات دی مینوں سمجھ نہیں آندی سیدنا زین العابدین نے اس بات نو وعدے کیتا کہ میرے باپ نو شہید کرنے والے کوفے والے نے میرے باپ دے قاتل کوفے والے نے میرے باپ نو دنیا دے تو رخصت کرنے والے کوفے والے نے سیدنا علی زین العابدین نے اس بات نو بیان کیتا ہے اور اہل تشیع دی کتاب دے اندر بھی بے شمار ہے اور دنیا کائنات دے لوگوں اس واقعے دے اندر سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے پیغامات چھوڑے نے سیدنا زین العابدین نے انا للہ
للہ و انا الیہ راجعون دے الفاظ استعمال کیتے نے. اسبر ابو عبداللہ دے نام دے اتوں جناب اعلان کیتا گیا کہ حسین دی اولاد حسین اہل بیت وین ویلا نہیں کر دے, اے پٹتے نہیں, پٹن والے ڈرامے باز نے اور اے ماتم کرنے والے ڈرامے باز نے اور انہاں دے بڑے لکھ چکے نے کہ جناب شہید بھی کرنے والے اسی, ڈرامہ بھی کرنے والے اسی نے. لیکن ایک بڑی دکھ دی بات ہے میں جیڑی کرنا چاہنا کہ ہر 10 محرم اور محرم دا مہینہ شروع ہوندا ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث ہے من تشبہ بقوم فہو منہم, جیڑی قوم کسے قوم دی مشابہت کر دی ہے او دا شمار اس سے نال ہوندا ہے. سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شہادت 10 محرم دی ہے, اہل تشریف بیٹھدا ہے اور پٹن تو بعد بڑی جناب بات بڑی تعجب والی ہے, پانی دیا سبیلا لگاندا ہے. حسین دا تے پانی بند کیتا گیا, تو سبیلا لگانا ہے. چاہیے ایک محبت اندر پانی نہ پیوے, عقیدت اندر تو پانی نہ پیوے. آئیے اس کے میں جانا چاہنا کہ بہت سارے نام نہاد سننی ہر آدمی نہیں انہاں دے نال شریک ہے. وہ کہندا کہ تو پانی دی سبیل لگائیں گا, میں بھی پانی دی سبیل لگاواں گا, میں بھی تیرے نال شریک ہوواں گا. تو ماتم کرنا ہے, اسی اپنے مریا تے مٹی پان واسطے نکلاں گے. تو جناب اپنی عورتاں نو بازار اندر لے کے جانا, اسی اپنی عورتاں نو قبرستان دے اندر لے کے جاواں گے. تو اپنی عورتاں دا ماتم کرانا ہے, اسی قبرستان دے اندر اپنی عزت نیلام کراواں گے. اور دنیا کے نا دے لوگوں اس خرافات دے نال اسلام دا کوئی تعلق نہیں, مسلمان دا کوئی تعلق نہیں, سنی دا انہاں چیزاں نال کوئی تعلق نہیں. لیکن نا شمار ہو جانا, کسی نو سپورٹ دے دینا. اگر کوئی اہل تشیع آکھے یار تو حسین دے نام دی سبیل لگائیے اے جائز نہیں, تے اگو اہل تشیع کہے کہ سنیاں جڑیاں لگائیاں وہ جائز نے اور جڑے سنی کم کر دے پھر دے نے اے جائز نے. اسی آکھیے کہ تواڈے عورتاں دا ماتم ٹھیک نہیں اور بازار دے اندر ماتم کرنا ٹھیک نہیں, پٹنا ٹھیک نہیں. وہ کہے تواڈیاں عورتاں دا قبرستان جانا ٹھیک ہے, قبرستان جا کے مٹی ڈالنا ٹھیک ہے. اسی آکھیے تو اپنی عورتاں نو بے پردہ کر کے ماتم کرانا ہے, بازار دے اندر لے کے آنا ہے. وہ کہندا تو بھی بغیر پردے تو اپنی عورتاں نو قبرستان دے اندر بھیجنا ہے. اوتھے بھی مرد ہوندے نے, مرد عورتاں دا اخلاق ہوندا ہے جناب, کٹھے ہوندے نے, ساڈیاں کٹھیاں ہوندیاں تے کیڑا مسئلہ ہے. اور دنیا کے نا دے لوگوں اگر قبر دے اوپر مٹی ڈالنی ہے تانوں یہی دن ملدے نے, قبر دے اندر عورتاں نو کھڑنا ہے کیا یہی دن ملدے نے. لیکن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث ہے کہ قبرستان دے اندر جانے مقصد کی ہوئے, عورت جائے یا مرد جائے, مقصد کی ہوئے کہ اے مرن والے تو اج ایتھے پہنچے, کل ساڈی واری بھی ایتھے, کہ تقوی اختیار کرے کہ جناب ہر انسان نے مرنا ہے, اپنی موت نو یاد کرے. لیکن میرے بھائیو ساڈے قبرستان بھی دیکھ کے موت نو یاد کرنے والا سین نہیں, ساڈیاں عورتاں نو دیکھ کے قبرستان دے اندر جناب موت والا سین نہیں. اور دنیا کے نا دے لوگوں اے جڑا سپورٹ کرنا اہل تشیع من تشبہ بقوم فہو منہم, جیڑی قوم دی جس طرح دی مشابہت کرو گے تسی او دے نال شمار جے. کیویں غلط کہہ سکدے جے اہل تشیع نو, کیویں تبرہ کر سکدے ہو کالے اتے, کیویں کالے دی منافقت نو تسی بیان کر سکدے ہو جدوں تسی منافقاں دے نال ہی مل چکے ہو. تسی کہندے ہو کہ جناب کثیر تعداد ہے, کثیر تعداد دے اندر آ معاملات نے. میرے رب نے آکھیا جڑے کثیر نے یا ایھا الذین آمنو ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیاکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ. فرمایا بہت زیادہ دی مثال دین والے, کثیر مثالاں دین والے کہ جناب بڑی کثیر تعداد ہے. اللہ پاک نے فرمایا جڑے کثیر تعداد والے نے لوگاں دا مال بھی کھاندے نے, لوگاں دا پیسہ بھی کھاندے نے, ویصدون عن سبیل اللہ, تے اللہ دا رستہ بھی نہیں دس دے. اور دنیا کے نات دے لوگوں اس بات نو سمجھو کہ اہل تشیع دا ساتھ نہیں دینا, ایسے معاملات نہیں کرنے جڑا انہاں نو سپورٹ کرے. انشاءاللہ آئندہ خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر اہل بیت دا میں مکمل تذکرہ کراں گا اور نال نال خرافات نو بھی میں انشاءاللہ بیان کراں گا. اللہ پاک سانو عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.